انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ آج شخصیات کربلا میں 3 ایسی شخصیات کے بارے میں ذکر کریں گے جو کربلا کے میدان میں تو شہید نہیں ہوئے تھے، مگر جب کربلا کا ذکر ہوگا تو ان 3 شخصیات کا ضرور ذکر ہوگا۔ ایک باپ ہیں تو 2 بیٹے، یعنی کہ مسلم بن عقیل، اور پھر مسلم بن عقیل کے 2 شہزادے ابراہیم اور محمد، 9 اور 11 سال۔ 1 منٹ کے لیے میں بھی یہ بات سوچتا ہوں کہ 9 اور 11 سال اور پھر شہید۔ کربلا کی تو کیا ہی کہنے، کربلا میں 6 مہینے کے علی اصغر کو بھی شہید کیا گیا تھا۔ مسلم بن عقیل سفیر امام حسین کے نام سے مشہور ہے۔ جب کربلا کی جنگ ہونے والی تھی اور امام حسین نے دیکھا کہ مدینے سے بغاوت اٹھ رہی ہے، مکہ سے بغاوت اٹھ رہی ہے، تو امام حسین نے مسلم بن عقیل کو بھیجا کوفہ، اور مسلم سے کہا کہ مسلم اور کوفہ جائیں اور کوفے والوں سے بیعت لیں۔ یہ بات جانتے تھے کہ کوفے والے باغی ہیں، علی کو بھی انہوں نے قتل کیا تھا۔ یہ بات جانتے ہوئے بھی مسلم کو وہاں بھیجا۔ مسلم جب وہاں گئے اور یہ پیغام سنایا کہ حسین چاہتے ہیں کہ آپ بیعت لے لیں، حسین چاہتے ہیں کہ آپ حسین کا ساتھ دیں، تو سب نے بیعت کر لی اور کہا ہاں ہم حسین کے ساتھ ہیں۔ بس مسلم بھی یہ بات سوچتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ مغرب کی اذان پہ کھڑے ہو گئے۔ جیسے مغرب کی اذان پہ کھڑے ہوئے اور مغرب کی اذان ختم ہوئی اور نماز ختم ہوئی اور دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہ تھا، سب باغی چلے گئے۔ یہ لوگ کہاں تھے؟ کسی کو مال کی لالچ دے دی گئی، تو کسی کو دولت کی لالچ دے دی گئی، تو کسی کو یہ کہا گیا کہ تمہارے شوہر کو مار دیں گے، کسی کو یہ کہا گیا کہ تمہارے بچے کو مار دیں گے اگر حسین کا ساتھ دیا، اور سب لوگ الگ ہو گئے، مسلم اکیلے پڑ گئے۔ اور اس رش اور بھیڑ میں یہ 2 شہزادے محمد اور ابراہیم جو مسلم بن عقیل کے بیٹے تھے، یہ دونوں بھی باہر نکل گئے۔ اب ایک لمحے کو محمد اور ابراہیم کی کہانی کو روکتے ہیں اور مسلم بن عقیل کی کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ مسلم بن عقیل مغرب کی اذان کو باہر نکلے اور جب دیکھا کہ میں اکیلا پڑ گیا ہوں تو ایک رات ایک جگہ چھپ گئے۔ جب ایک جگہ چھپے تو وہاں سے ایک جاسوس نے معلوم کر لیا کہ مسلم یہاں چھپے ہوئے ہیں، اور پھر جیسے مسلم چھپے ہوئے تھے تو ابن زیاد نے اپنی فوج بھیجی۔ ابن زیاد نے جیسے اپنی فوج بھیجی تو جنگ کا سما ہو گیا۔ مسلم آخر تک لڑتے رہے۔ ابن زیاد نے دیکھا کہ مسلم تو رک ہی نہیں رہے، مسلم تو مقابلہ کر رہے ہیں اکیلے ہونے کے باوجود بھی۔ آخر داماد علی تھے، کیوں رکے مسلم بن عقیل نے مقابلہ کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلم جنگ سے نہیں ختم ہو رہے تو انہوں نے ایک دھوکہ کیا، انہوں نے مسلم کو ایک شکنجے میں پھنسایا۔ مسلم ایک کنویں میں گر گئے اور پھر ان سے کہا کہ ہمارا ساتھ دے دو، ہم تمہیں زندگی کی امان دے دیں گے۔ مسلم نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو۔ سامنے والے دشمن نے کہا ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ بس یہ کہنا تھا کہ مسلم نے اپنی تلوار پھینک دی اور اس کے بعد مسلم کو گرفتار کر دیا گیا اور ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ مسلم کا سر تن سے جدا کر دیا گیا اور سر کو نیزوں پر چڑھا کر کوفے کے بازاروں میں پھیرایا گیا۔ مسلم نے شہید ہونے سے پہلے صرف ایک بات کہی کہ میری ایک وصیت ہے، میری اتنی سی وصیت ہے کہ حسین تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ کوفے نہ آئیں۔ میں نے حسین کو خط لکھ دیا ہے کہ کوفے والے آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یقیناً حسین جانتے تھے کہ یہ کوفے ہی کے بازار ہوں گے جن میں میری ماں اور بہنوں کی چادریں چھینی جائیں گی، ہماری بہنوں کے ردائیں چھینی جائیں گی۔ حسین جانتے تھے۔ اب بات کی جائے ان 2 ننھے شہزادوں کی جو نماز کی بھیڑ میں باہر چلے گئے تھے۔ ابراہیم اور محمد ڈرتے ڈرتے ایک جگہ پر چھپ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک پیڑ ہے۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا کہ کیوں نہ اس پیڑ کے اوپر چھپ جاتے ہیں، رات گزر جائے گی، رات ہمیں کوئی نہ پہچان پائے گا۔ پیڑ کے نیچے ایک کنواں تھا۔ دونوں بھائی اوپر پہنچ گئے تو ایک خاتون تھی۔ جب صبح ہوئی تو خاتون نے دیکھا کہ جب وہ کنویں میں سے پانی بھر رہی تھی تو پانی، چونکہ پانی عکس دکھاتا ہے، انہوں نے دیکھا کہ پانی میں سے 2 چہرے نظر آ رہے ہیں، خوبصورت چہرے۔ جب انہوں نے دیکھا تو 2 خوبصورت چہرے اوپر پیڑ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے فوراً پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اولاد رسول میں سے ہیں، ہم رقیہ کے بیٹے ہیں۔ تو جب اس خاتون نے سنا تو انہوں نے بولا کہ آپ آج رات ہمارے پاس گزاریں۔ شہزادوں نے رات اس خاتون کے گھر گزاری۔ جیسے رات گزری تو شہزادوں کو خواب آیا۔ خواب میں نانا علی آئے۔ نانا علی نے بشارت کی کہ آپ کو قتل کیا جائے گا۔ بس یہ 2 شہزادوں کا یہ خواب دیکھنا تھا کہ نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے کو دیکھ کے رونے لگے۔ جب یہ رونے لگے تو اس خاتون کا شوہر اٹھ گیا۔ انہوں نے عام طور پہ سوچا کہ وہ اس خاتون کا ساتھی ہوگا۔ وہ شوہر ابن زیاد کا جاسوس تھا اور حارث اس کا نام تھا۔ حارث نے ان دونوں شہزادوں کو پکڑ لیا اور بالوں سے پکڑا اور ان کے سر قلم کر دی۔ سر قلم کرنے کے بعد جا کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچایا اور کہا یہ لو، تم نے انعام رکھا تھا نا کہ ان 2 شہزادوں کو جو ملوائے گا میں ان کو انعام دوں گا۔ ابن زیاد نے صرف ایک سوال پوچھا
کہ کیا تم نے سوچا نہیں ان 2 شہزادوں کو قتل کرتے ہوئے یہ 9 اور 11 سال کے بچے درندے ہو تم؟ اور پھر ابن زیاد نے حکم دیا کہ حارث کو بھی مار دیا جائے۔ مگر خواتین و حضرات، آج شخصیات کربلا میں ان 3 باپ اور 2 بھائیوں کا قصہ ہم نے آپ کو اس لیے سنایا کہ کربلا کا واقعہ یہی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا اسلام کے لیے قتل ہوا نظر آیا۔ اسلام کے بول بالے میں حق و باطل کی جنگ میں ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آیا۔ وہ جانتے تھے کہ ہماری مقدار کم ہے، ہم 72 ہیں، ہم 100 ہیں، ہم 150 ہیں، اور یقینی طور پہ سب کو یہ اندیشہ تھا کہ جب سامنے ہزاروں کا لشکر ہے تو ہم قتل کر دیے جائیں گے، مگر سب حسین کے ساتھ تھے اور امام حسین آخر کار سرخرو ہوئے۔ آج ہم جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں، یہ یقینی طور پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہادتوں کا کرم ہے۔ ہم آپ کو شخصیات کربلا میں بہترین شخصیات کا تعارف کرواتے رہیں گے جنہوں نے کربلا میں شہادتیں دیں۔ تب تک کے لیے میں آپ کا میزبان سید عبید رضا اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔